بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد حل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے رب کائنات اسے ان گنت لا تعداد بے شمار انعامات عطا فرماتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے
کہ رب کائنات اسے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کا ملکہ عطا فرماتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس ذات بابرکات کا فضل و کرم 13 ذی القعدہ 1447 ہجری، دوسری طرف 1 مئی 2026 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع دشمن نما دوستوں سے خبردار رہیں۔ تمہید میں نے کیا عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کہ رب کائنات کسی کو یہ ملکہ عطا فرمائیں کہ وہ کھرے اور کھوٹے میں فرق کر سکے، تمیز کر سکے۔ تو آج کا یہ موضوع اس حوالے سے انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ مجھے اور آپ کو آج کا یہ موضوع سننے کے بعد یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ جن لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن لوگوں کے ساتھ میرا ملنا جلنا ہے، جو لوگ میرے ساتھ دوستی کے دعوے دار ہیں، وہ میرے دوست ہیں یا دشمن۔ اور اس موضوع کا انتخاب کرنے کی ایک خاص وجہ ہے۔ بسا اوقات انسان خود غلط نہیں ہوتا، لیکن جب غلط مجلس میں بیٹھتا ہے، غلط لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، تو آہستہ آہستہ پھر وہاں کا اثر قبول کر لیتا ہے۔ رب کائنات نے سورۃ الفرقان کی 27ویں اور 28ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ میں نے ان دونوں آیات مبارکات کا انتخاب شروع میں اس لیے کیا کہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش کہ میں نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ قرآن کا ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح پرویا ہوا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں بدبخت، لعنتی، کم ظرف، کمینے اور بدقماش انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کتنا کرم ہے اللہ کا، کتنی رحمت ہے رب کائنات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے بتا دیا یہ دنیا دارالقرار نہیں، دارالامتحان ہے، تیاری کرو۔ یا اللہ نصاب فرمایا، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں نصاب بھی موجود ہے۔ یا اللہ گیس، اللہ فرماتا ہے گیس نہیں، سیدھے سوالات بتا رہا ہوں، میں نے تم سے یہ سوالات کرنے ہیں۔ یا اللہ جواب، فرمایا وہ جواب بھی تمہیں معلوم ہیں، حجت پوری ہو گئی، اب کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ اب میں اگر ان آیات مبارکات کی تفصیلات میں جاؤں گا تو اختصار کا دامن ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رب کائنات نے دراصل اس حوالے سے ہمیں قدم قدم پر مثالی رہنمائی عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر سورہ زخرف ہے، 67ویں آیت مبارکہ ہے، اور یہ آیت مبارکہ بندے کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یاد رکھیے یہاں اللہ نے اصدقاء کا لفظ استعمال نہیں کیا، الاخلاء یہ خلیل کی جمع ہے، اور خلیل کا لفظ خلوت سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں
جو انسان کا رازداں ہو، جو انتہائی زیادہ قریب ہو۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں 2 مثالیں دوں گا۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، رب کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اور آقا علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو وہ صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر ہوتے۔ یہاں سے بات آپ کے سامنے بالکل کھل کے واضح ہو جاتی۔ اب آئیے سب سے پہلے اس دوست کی بات کرتے ہیں جو اصلی، نسلی اور حقیقی ہوتا ہے۔ آپ کا میرا حقیقی دوست وہ جس میں رب کائنات نے سب سے پہلے خوبی یہ رکھی ہو کہ وہ میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری کا جذبہ رکھتا ہو، دلی طور پر ہمارا خیر خواہ ہو۔ اب اس کا الٹ کر لیجئے، جس ظالم کو ہماری خیر خواہی کی پرواہ نہیں، جس کو ہماری دنیا اور آخرت کی پرواہ نہیں، وہ بے شک جتنے مرضی دعوے کرتا رہے وہ دوست نہیں، دوست نما دشمن ہے۔ موضوع کیا ہے؟ دوست نما دشمنوں سے خبردار رہیں۔ جو ہمیں خیر کی دعوت دے، جو ہمیں دوسروں پر ظلم سے منع کرے، جو ہر نیکی کے کام میں ہمارے ساتھ معاونت کرے، اور جو ہماری طرف آنے والی ہر تباہی، ہر بربادی اور ہر نقصان کا مقابلہ کرے، جس کے اندر محبت ہو، وفا ہو، حالات سخت ہوں یا نرم، حالات سخت ہوں یا درست ہوں، تنگی ہو یا فراخی ہو، ہر حال میں ساتھ کھڑا رہے۔ پڑھ رہا تھا ایک جگہ ضمناً مثال آ گئی، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا ایک چھوٹا سا موتی چوہا نکل گیا، پریشان ہو گیا۔ خیر جدید دور ہے انٹرنیٹ کا، اسے ایک آدمی ملا، اس نے کہا میں تمہیں تلاش کر کے دوں گا۔ وہ آیا، اس نے آ کر ایک خاص عمل کیا تو کافی سارے چوہے اپنے بلوں سے باہر نکل آئے۔ ہوتا ہے نا، آپ کسی کھلے میدان میں کھڑے ہو کر جہاں 1-2 کوہ اڑ رہا ہو، آپ منہ اوپر کر کے اونچی آواز سے کوے کی آواز نکال لیں، 2 منٹ کے اندر سارے کوے جمع ہو جائیں گے۔ اس نے ان میں سے ایک چوہے کو پکڑا، اس کا پیٹ چاک کیا تو موتی نکل آیا۔ وہ آدمی کہنے لگا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو 40, 50 یا 100 چوہا ہے ان میں سے موتی اس کے پیٹ میں ہے؟ اس نے کہا جب میں نے عمل کیا تھا تو سارے جمع ہو گئے تھے، یہ ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ تو کم ظرف اور کمینے آدمی کو جب عزت ملتی ہے نا تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنا دوست مت بنائیں۔ 4 پیسے آ گئے، بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھنا۔ آپ نے تھوڑی سی عزت دے دی، اپنی اوقات اس نے دکھا دی۔ اسی طریقے سے میں ذاتی تجربہ آپ کو بتاتا ہوں، انسان کو کسی کی نیکی یاد رکھنی چاہیے۔ خاندانی آدمی کسی نے پانی کا گلاس بھی پیار سے پلایا ہو اس کو یاد رکھتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا وقت ایسے لوگوں میں گزرا۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات سنیے گا، جو میرے سامنے ہوتے تھے تو میرا جینا حرام کر دیتے تھے، اور میری عدم موجودگی میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ میرے خلاف ایک لفظ بھی بول جائے۔ میں سوچتا کہ یار یہ عجیب بندہ، مجھے ارد گرد سے لوگ بتاتے کہ فلاں مولانا صاحب ہیں، فلاں شیخ صاحب ہیں آپ کے ساتھی، وہ ہمیں آپ کے خلاف ایک لفظ نہیں بولنے دیتے۔ تو میں نے کہا میرا اس نے جینا آرام کیا ہوا ہے۔
میں نے سوچا، میں نے کہا اوہو، مجھے سمجھنے میں غلطی لگی، یہ بندہ دلی طور پر میرا خواہ ہے، میرے سامنے مجھ پر تنقید کرتا تاکہ میری اصلاح ہو، اور دوسروں کو اس وجہ سے بولنے نہیں دیتا کہ لوگوں کے درمیان میری عزت کا تماشا نہ بنے، میری عزت کا جنازہ نہ نکلے، میری عزت خراب نہ ہو۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ بیمار ہیں، آپ تندرست ہیں، حقیقی اور سچا دوست اس وقت آپ کا ساتھ دے گا، اور جب آپ غمزدہ ہوں وہ آپ کے سر پر سائے کی طرح کھڑا ہو۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، جو اس وقت ہماری صورتحال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ تمہاری دوستی، تمہاری محبت، تمہارا پیار کس کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے لیے بڑی معروف حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا اچھی محفل، اچھے دوستوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی خوشبو بیچ رہا ہے، اور یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خوشبو والی دکان اول تو کم از کم 100 گز سے، اگر 100 نہیں تو 50 گز سے ہی اس دکان کا پتہ چل جاتا ہے، کیوں جی، دور سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ تو فرمایا اچھے دوست کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ عطر فروش ہے، یا تو آپ اس سے خرید لیں گے، یا وہ اپنی مارکیٹنگ کے لیے آپ سے کہے گا یہ خوشبو دیکھو کیسی ہے۔ اگر یہ دونوں شکلیں نہ ہوں تو کم از کم اس کے پاس بیٹھ کر آپ بدبو سے بچے رہیں گے، اچھی خوشبو تو میں ضرور آتی رہے گی۔ جب اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو یا تو ہم ان سے اچھی بات خود پوچھ لیں گے، اگر ہم خود نہیں پوچھیں گے تو کوئی پوچھے گا، سن کر ہمیں فائدہ ہو جائے گا، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کسی اچھے آدمی کے پاس بیٹھنے سے کم از کم بری مجلس سے ہم محفوظ ضرور رہیں گے۔ اور فرمایا برے آدمی کی مثال ایسے ہی جیسے ایک آدمی لوہا کوٹ رہا ہے، آپ اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو کیا ہوگا، چنگاری اڑے گی، آپ کے کپڑوں کو جلا دے گی، اور اگر ایسا نہ بھی ہو سکا تو لوہے کے جلنے سے جو دھواں، جو بو، جو حرارت ہے، اس سے آپ محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ کیا مطلب، برے آدمی کے پاس بیٹھیں گے یا تو اس سے برائی سیکھ لیں گے، اور اگر ایسا نہ بھی ہو سکا تو بری مجلس میں بیٹھنے والوں کی شان میں آج تک کبھی کسی نے قصیدے نہیں پڑھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں کہ لڑکے کا خاندان بھی ٹھیک ہے، تعلیم بھی ٹھیک ہے، کردار بھی ٹھیک ہے، اخلاق بھی ٹھیک ہے، لیکن پنجابی زبان میں منڈے دی بہنی چنگی نہیں۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی قیمتی، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقعدن علی مائدۃ یدار علیہا الخمر، بڑی قیمتی حدیث ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس دسترخوان پر ہرگز ہرگز نہ بیٹھے جہاں پر شراب کا دور چل رہا ہو۔ اور میں مولوی طبقے کی بات نہیں کرتا، مسٹر طبقے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، رب کائنات نے دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی ہے، شادیوں پر جاتے ہیں، توجہ کیجئے گا، عملی زندگی کی بات ہے، کیونکہ میرے موضوعات ہوتے ہی ایسے ہیں جن کا تعلق ہر بندے کی عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ معراج حال میں گئے، ایک دفعہ اندر دیکھا خواتین اور مردوں کا الگ الگ بندوبست نہیں ہے، واپس آ گئے۔ میزبان سے کہا ہماری شرکت ہو گئی ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم
کہنے لگے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم آپ کی خوشی میں شامل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح آج کل میں نے دیکھا ہے بعض دین کی طرف نسبت کرنے والے لوگ جب شادیاں ہوتی ہیں، ولیمہ ہوتا ہے، میں تو خیر بارات پہ جاتے ہی نہیں کیونکہ اسلام میں بارات کا تصور ہی نہیں، ولیمے پر بھی اندر میوزک چل رہا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میزبان سے باہر ملاقات کر کے اجازت لے کے استاد جی آؤ آپ کو علیحدہ بٹھا کر، میں نے کہا جہاں میوزک کی آواز آ رہی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں وہاں جاؤں۔ ٹھیک ہے میں ساری دنیا کا گند صاف نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم اپنے آپ کو اس گند کا حصہ بننے سے بچا تو سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ النساء ہے 140ویں آیت مبارکہ، فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ ہم نہیں پرواہ کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب کائنات نے تم پر کتاب مقدس میں یہ بات نازل فرما دی، جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکات کے ساتھ کفر ہو رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایسے بدبخت لعنتی جہنمیوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ بات کا موضوع بدل دیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آئیے دوبارہ موضوع کی طرف۔ موضوع کیا ہے؟ دشمن نما دوستوں سے خبردار۔ جو آدمی آپ کو کسی ایسی محفل میں لے کر جاتا ہے جہاں شرک ہوتا ہے، جہاں بدعات ہوتی ہیں، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے لہو و لعب، فضولیات، حماقیات بلکہ شریعت کی مخالفت ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کے ذکر سے، نماز وغیرہ سے غفلت کا اندیشہ ہے، اگر ہم ایسی مجلس میں جاتے ہیں، جانے کا مطلب اگر تو جا کر ان ظالموں کا رد کرنا ہے، ان کو منع کرنا ہے، اتنی اخلاقی جرأت ہے کہ منع کر سکیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر ہم منع نہیں کرتے جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارا شمار بھی انہی ظالموں میں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ساتھی تھے کمزور، پنجابی میں ماڑے، اسماء گرامی سن لیں، سیدنا عمار بن یاسر، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا بلال، سیدنا صہیب، سیدنا سلمان فارسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور دوسری طرف عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، حیینہ بن حصن، یہ وہ بدبخت تھے جن کے دلوں پر رب کائنات نے مہر لگائی ہوئی تھی۔ میرے اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک موازنہ کر دیا جو قیامت تک کے لیے ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو رب کائنات نے بے پناہ دولت سے نوازا ہے، اور ان کے گھروں میں کوئی تقریب ہوتی ہے تو مہمان خصوصی وہاں دینی طلباء اور علماء ہوتے ہیں۔ وجہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں کس طرف لے کر جائیں گے، اور جن کو آج ہم نے مہمان خصوصی بنانا ہوتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، شرابی، زانی، چور، او جی میرے بیٹے کے ولیمے میں فلاں وزیر آیا، وہ وزیر کیسے بنا یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، فلاں MN آیا، یہ نہیں پتا کہ پورے علاقے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی یہی لعنتی بدبخت کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ الانعام کی 52ویں آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات کے نزدیک دولت، قیمتی لباس، قیمتی پوشاکیں،
یہ معیار نہیں ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو صبح و شام رب کائنات کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور مت کرو، اس لیے کہ ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں، آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر آپ نے ان کو اپنے آپ سے دور کر دیا تو آپ کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سختی سے یہ بات سمجھا دی، اور اسی بات کو اللہ نے دوسرے انداز میں بیان کیا۔ سورہ کہف آیت مبارکہ 28 ہے، ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ساتھ ان لوگوں کو ملائیے جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں، ان سے اپنی آنکھیں بند مت کرنا۔ کیا آپ دنیا کا مال چاہتے ہیں؟ نہیں، اور ان بدبختوں کی بات ہرگز نہ ماننا جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہیں، وہ نفسانی خواہشات کے غلام ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج ابھی اسی وقت یہاں بیٹھے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، حضرات ہیں یا خواتین، اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میرا جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، میری جن لوگوں کے ساتھ گہری دوستی ہے، وہ مجھے کس سمت لے کر جا رہے ہیں؟ ان لوگوں کی سوچ، ان کی فکر، ان کی ذہنیت کیسی ہے؟ ان کی گفتگو کیسی ہے؟ ان کے زندگی کے معمولات کیسے ہیں؟ میں نے ایک دفعہ پھر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں ایسے بد نصیبوں کو جانتا ہوں جو بذات خود برے نہیں تھے، لیکن برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، نتیجتاً نمازیں بھی گئی، روزے بھی گئے، داڑھی بھی گئی، شرعی لباس بھی گیا، بلکہ میں ایسے بدبختوں کو جانتا ہوں جو اسلام چھوڑ کر محض دوستی کی بنا پر غیر مسلم ہو گئے۔ اس لیے یہ اس مسئلے کو چھوٹا موٹا معاملہ مت سمجھنا۔ آئیے، آخری 2 منٹ باقی ہیں، ذرا اس بات کی طرف آتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں اسوہ کیا چھوڑا۔ ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دوستی، سب سے زیادہ پیار محبت صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور صدیق کائنات کون ہیں؟ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، امتیوں میں جس شخص کو سب سے پہلے جنت کے 8 دروازوں میں سے آواز آئے گی آؤ میرے اندر داخل ہو جاؤ، وہ صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اگر ہجرت کا سفر کیا تو صدیق کائنات کو ساتھ رکھا، اور پھر غار کے اندر جو کچھ ہوا، پھر اس سفر کے دوران کبھی اپنی سواری آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا آقا آپ کو پتہ نہیں، میرے اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری کتنی بڑی ڈال دی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ دشمن کی طرف سے کوئی تیر آئے تو سب سے پہلے ابو بکر کے سینے سے آر پار ہو۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کر لیں کہ تمہیں میں نے اپنے نبی کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی، تم وہ بھی نہ پوری کر سکے۔ تو اس لیے یہ معاملہ چھوٹا سا نہیں ہے، معمولی سا نہیں ہے۔ ہم خود یا ہمارے بچے کس قسم کی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی ہے، اور یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، دین کو سیکھنا، دین کو سمجھنا جتنا آج آسان ہے، اسلام کی 1500 سالہ تاریخ میں اتنا آسان نہیں تھا۔ لہذا آج، ابھی اور اسی وقت مجھے اور آپ کو اپنی اپنی محفلوں پر غور کرنا چاہیے،
اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، دین سیکھنے سکھانے والوں کے پاس بیٹھیں گے، نمازی پرہیزگار لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو پرہیزگاری سیکھیں گے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے باغیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو جس راستے پر وہ چل رہے ہیں ہم بھی اسی راستے پر چلیں گے، نتیجہ سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دشمن نما دوستوں سے خبردار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ